سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے دوستوں السلام علیکم۔ اچھا تو دوستوں، ہر بندہ یہی سوال کرتا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو مری میں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں ان کی کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو دوستوں، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کروں گا، اور معلومات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کی اموات ہوئی ہیں اس کی کچھ ممکنہ وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مری کا اور شمالی علاقہ جات کا رخ کیا اس غرض سے کہ وہ برف باری کو انجوائے کریں گے۔ تو دوستوں، یہ ہر سال ہوتا ہے، لوگ ہر سال سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اور انجوائمنٹ سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس میں لوگوں کا قصور بھی نہیں ہے اور انتظامیہ کا بھی قصور نہیں ہے، بس اس کو ہم ایک قدرتی حادثہ، آفت یا سانحہ کہہ سکتے ہیں۔ اس ساری مصیبت یا سانحہ کی جو بنیادی وجہ بنی وہ ہے ان ایکسپیکٹڈ سنو فال، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سنو فال نے یا برف باری نے تقریباً 15 سالوں کا ریکارڈ توڑا ہے، اور ہوا اس طرح کہ لوگ جو مری پہنچ گئے انہوں نے اپنی گاڑیاں رستے میں کھڑی کر دیں تاکہ جب برف باری کم ہو جائے گی یا ان کو رستہ ملے گا تو وہ وہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کی بدقسمتی کہ برف باری پورا 24 گھنٹے مسلسل ہوتی رہی، اور وہ لوگ جو گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی گاڑیاں برف سے مکمل طور پر ڈھک گئیں، یا وہ اتنی دیر تک اپنی گاڑیوں میں ہیٹر بھی آن نہیں رکھ سکتے تھے۔ دوسرا، آکسیجن کی کمی مین وجہ تھی۔ تو اس طرح اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسا کہ ان کے موبائلز کے سگنلز نے کام کرنا چھوڑ دیا، دور دور تک کوئی ریسکیو والا یا ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا، اور اتنی زیادہ برف باری ہوئی کہ ان کی گاڑیوں کے دروازے بند ہو گئے، اور اس طرح وہ لوگ اپنی گاڑیوں میں مفلوج ہو کر رہ گئے، جس طرح کہ اسلام آباد پولیس کا ASI نوید اپنی فیملی سمیت اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے علاوہ مردان سے آئے ہوئے 4 دوست بھی اپنی گاڑی میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ تو دوستو، یہ بہت دکھ کی بات ہے، جس طرح کہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا کہ بچے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے، اور جو بندہ بھی تھا اپنی سیٹوں پر مرا پڑا تھا۔ اور دوستو، آپ سب کو پتہ ہے کہ نیند آدھی موت ہوتی ہے، جب بندہ سو جاتا ہے تو ویسے بھی انسان اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ اپنی گاڑیوں میں شیشے بند کر کے سو گئے، اس سوچ کے ساتھ کہ جب صبح برف باری کم ہوگی تو ان کو راستہ ملے گا اور وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ لیکن دوستو، بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت پتہ چلا جب لوگ کیمروں کے ساتھ پہنچ گئے ان تک اور ان کی ڈیڈ باڈیوں کو ریکور کیا۔ دوستو، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس سے ہمیں سبق بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم پاکستانی لوگ ہمیشہ جب کسی بڑے سانحہ سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو دوستو، آئندہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کو اور لوکل گورنمنٹ کو اور لوگوں کو یہ پالیسی بنانی چاہیے کہ ایسے دنوں میں جب کہ سنو فال ہوتی ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ اپنے سفر کو ترتیب دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ آخر میں تمام سننے والوں کو یہ ریکویسٹ اور التجا کروں گا کہ جتنے بھی مرحومین ہیں اس حادثہ کے، اس سانحہ کے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور ان کے جو لواحقین ہیں
ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں، اور ساری قوم ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور دوسرا، اس میں ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے کہ آئندہ ہم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی، آئندہ ہم نے کوئی ایسی حماقت نہیں کرنی جس سے لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوں اور ملک اور قوم کو اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ شکریہ۔